السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے منائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ مظلوم صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کے عاشق ہیں، یہ لوگ قرآن کے بجائے دین لیتے ہیں صحیح بخاری سے، اس کتاب سے۔ اور ہم لوگ دین لیتے ہیں قرآن سے، اس کتاب سے۔ ان لوگوں کو ہم نے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، ابو جعفر تنولی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کل کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے۔ یہ کہتے ہیں ابو جعفر تنولی صاحب، آپ کی بات ہے تو درست، لیکن ایکچولی جب بولتے ہیں نا منہ ٹیڑھا کر کے، بعض لوگ بولتے ہیں نا انگلش اس طرح، دراصل ہماری روایات میں، ہماری کتابوں میں کچھ روایات آئی ہیں، روایات سے دین لیتے ہو ہیں، اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم قرآن سے دین لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہو۔ کہتے ہیں ہماری کچھ روایات آئی ہیں جس کے مطابق یہ صحابی، ان پر جرح ہے، تنقید ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی میں بتا دوں، قرآن جو ہے نا دوستو، قرآن یہ دین بتانے والی کتاب ہے۔ صحابہ کے نام، ان کی تاریخ پیدائش، رسم و رواج، رہن سہن، تقالید، یہ سب ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ دین کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ قائد اعظم صاحب کا نام تھا محمد علی جناح، یہ بتائے گی تاریخ۔ دین کیا ہے؟ قرآن بتائے گا۔ انہیں ہم دین بتاتے ہیں روایت پرستوں کو، لیکن یہ کہتے ہیں نہ، ہماری تاریخ کے اندر آیا کہ یہ صحابی صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو آج ان کی اس تاریخ کا ہم آپریشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کتنے پانی میں ہے۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم اس صحابی یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق چند روایات، ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، ابھی دوسرا پارٹ نہیں آیا، یہ پہلا پارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ چند روایات کا ہم تجزیہ کرتے ہیں جو کہ مشہور ہیں، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے؟ کریں بسم اللہ۔ دوستو، پہلی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، صحیح مسلم 6628۔ اس روایت کو لے کے انجینئر مرزا اور ہمارے شیعہ مسلمان حضرت معاویہ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں اس روایت میں کیا لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، کہا آپ آئے، اور میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنے کھلے ہاتھ سے ہلکی سی ضرب لگائی اور فرمایا جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا لاؤ۔ میں نے آپ سے آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے دوبارہ مجھ سے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ۔ میں نے پھر آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ دوستو، یہ بڑی مشہور روایت ہے صحیح مسلم میں، اور آپ کو پتہ یہ جو روایت پرست ہے نا، قرآن کے منکر، یہ لوگ بخاری اور مسلم کو قرآن سے بڑھ کے آگے رکھتے ہیں۔ قرآن نیچے، بخاری مسلم اوپر، یہ سارا دین بخاری مسلم سے لیتے ہیں۔ منہ پہ کہیں گے، منہ پر بولیں گے کہ ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں، لیکن فالو کس کو کریں گے؟ بخاری مسلم۔ صحیح مسلم کی یہ روایت دوستو بے اعتبار سند ضعیف ہے۔ اس میں 4 مسئلے، 4۔ پہلا مسئلہ، یہ روایت غریب ہے، اور غریب روایت کو خود ان کے محدثین نہیں قبول کرتے۔ یعنی ایسی روایت جسے کسی بھی طبقے میں ایک بندہ روایت کر رہا ہو، صحابہ کے طبقے میں ایک بندہ ہے عبداللہ بن عباس،
اور تابعین کے طبقے میں ابی حمزہ القصاب وہ ایک بندہ ہے۔ قریب روایت کو ابراہیم نخعی، امام عبدالرزاق، امام احمد بن حنبل کا استاد قبول نہیں کرتے، بلکہ عبدالرزاق جو ہے نا امام احمد بن حنبل کا ٹیچر، وہ کہتا ہے غریب روایت تو شر ہوتی ہے، شر۔ دوسرا مسئلہ، عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں وہ چھوٹے بچوں کی روایت قبول نہیں کرتی تھیں، کم سنی کی وجہ سے، ناپختگی کی وجہ سے۔ وہ کہتی ہیں کہ ابو سعید الخدری اور انس بن مالک کو رسول اللہ کی احادیث کا کیا پتہ، یہ تو بچے تھے۔ معلوم ہوا جو وہ صحابہ بچے ہیں، کم عمر ہیں، ان کی روایت حضرت عائشہ کے نزدیک قابل حجت نہیں، کم عمری کی وجہ سے۔ جبکہ عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں رسول اللہ کی وفات کے وقت میں 10 سال کا بچہ تھا، اندازہ کرو۔ حضرت عائشہ کے اصول پہ یہ روایت گئی۔ انجینئر مرزا صاحب مزہ آ رہا ہے؟ تمہاری کتابوں سے دکھا رہا ہوں۔ تیسرا علل، اس روایت میں علل ہی علل ہیں، کئی ساری علتیں ہیں۔ تیسری بات، یہ روایت جس بندے نے بیان کی ہے نا، متاخرین کے نزدیک اس پہ جرح ہے۔ ابو جعفر العقیلی لا یتابع علی حدیثہ، ابو حاتم الرازی کہتے ہیں لیس بالقوی، ابو داؤد کہتے ہیں لیس بذاک وہو ضعیف، ابو زرعہ کہتے ہیں لین، احمد بن شعیب النسائی کہتے ہیں لیس بقوی۔ ایک جماعت سچا کہتی ہے اور ایک جماعت اس پہ جرح کر رہی ہے، تنقید کر رہی ہے، یہ حال ہے اس راوی کا۔ تو ایسا راوی اگر کسی روایت میں منفرد ہے، اکیلا ہے، اس کو کس طرح قبول کیا جائے گا؟ سوال۔ اور یہ جرح اور تعدیل یعنی تعریف کرنا اور تنقید کرنا دونوں حجت نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب لوگ اس راوی کے معاصر ہم زمانہ نہیں ہیں، اور قرآن کے مطابق تعریف اور تنقید صرف ہم زمانہ ایک ہی زمانے کے لوگوں کی لی جائے گی۔ اب یہ بندہ تابعین میں سے ہے، صحابہ کے اسٹوڈنٹ میں سے ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، اس لیے اس راوی کو ہم کہیں گے مستور، اور مستور راوی کی ہونے کی وجہ سے اس روایت کو کہیں گے ضعیف۔ 4 مسئلے اس روایت میں نے بتائے ہیں، 4، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ خبر لے کر آئے، بندہ آئے، بندہ، فاسق و غیر فاسق سب کی تحقیق ہوگی۔ اب یہ جو بندہ خبر لے کے آ رہا ہے ابھی حمزہ، اس کی تحقیق اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے کی ہے؟ کسی نے نہیں، تو یہ روایت گئی۔ دوسری روایت دوستو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ مشکوک کتاب کی روایت ہے۔ دوستو اس روایت کے مطابق حضرت علی نے حضرت معاویہ پر ان کو بدعا دی اور ان کی جماعت کو۔ دوستو اس روایت میں 2 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ، حشیم راوی تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ جو اصطلاحات ہیں نا یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ تدلیس تسویہ کس بلا کا نام ہے؟ ابو جعفر تنولی یہ کیسے مشکل نام لے رہے ہو؟ ہیں سمجھ رہے ہو؟ میں آپ کو سمجھاؤں گا، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خادم ہوں، اسی لیے تو بیٹھا ہوں آپ کو سمجھاؤں۔ عبد الرحمن بن معقل یہ تابعی ہے، یعنی صحابہ کا اسٹوڈنٹ، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ بعد والوں کی جرح تعدیل یعنی ان کی تعریف کرنا اور تنقید کرنا نص قرآنی کے مطابق مردود ہے۔ ثابت کرو یہ بندہ سچا ہے عبد الرحمن، اور اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے سچا کہا ہے؟ ثابت کرو۔ وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دنیاوی معاملات میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ تو ایک بندہ رسول اللہ سے منسوب روایت بیان کر رہا ہے، 2 بندے تو لاؤ اس کے زمانے کے جو کہیں یہ سچا ہے۔ حشیم راوی تدلیس تسویہ بھی کرتا تھا، یعنی اپنے جو ٹیچر کا ٹیچر ہے نا اس کو سند میں سے ہٹا دیتا، اور اپنے ٹیچر کا اس سے اگلے ٹیچر سے
ملاقات ثابت کر دیتا. ABCD. اگر ڈی یہ کہے کہ میں نے اے سے سنا تو میں ڈی سے پوچھوں گا مسٹر ڈی کیا واقعی تم نے اے سے سنا؟ وہ بولے گا نہیں میں نے سی سے سنا، سی نے بی سے، بی نے اے سے. اب ڈی نے کیا کیا؟ اب مسٹر ڈی اس نے کیا کیا؟ سی اور بی کو اڑا دیا رستے سے، سیدھا کہہ دیا مسٹر اے نے کہا. اسے کہتے ہیں تدلیس تسویہ. یہ حشیم یہ حرکت کرتا تھا. یہ روایت گئی اور پھر غریب روایت بھی ہے، اس پہ میں کسی دن تفصیلی ویڈیو کروں گا. یہ ہے نا کہ حضرت علی کو رضی اللہ عنہ انہیں گالیاں دی جاتی تھی ممبروں سے وغیرہ وغیرہ، سنا ہے نا؟ سب چیزوں کا آپریشن کرے گا آپ کا بھائی، ٹھیک ہے. طبقات ابن سعد کی دوستوں روایت ہے، سند آپ کی اسکرین پہ ہے. اس کے مطابق معاویہ رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے کہ انہوں نے اہل عراق سے فرمایا میں نے جنگ اس لیے نہیں کی کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھتے یا غسل جنابت نہیں کرتے، میں نے اس لیے جنگ کی ہے کہ تم پر حاکم بنوں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. دوستو اس روایت میں دو مسئلے ہیں، عامش مدلس ہے اور تدلیس تسویہ بھی کرتا ہے، پہلا مسئلہ. اور دوسرا سعید بن سوید مستور راوی ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا. دوستو مسند احمد کی روایت، دو لوگ گانا گاتے ہوئے جا رہے تھے تو رسول اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ فلانا اور فلانا ہے. تو نبی علیہ السلام نے انہیں بدعا دی. اب شیعہ حضرات کہتے ہیں اس سے مراد معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد ہیں. دوستو اس کی سند میں یزید بن ابی زیاد میجورٹی کے نزدیک ضعیف ہے اور ابو حلال مستور ہے. دوستو اگلی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے مسند احمد کی. عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں بستر پر بٹھایا، ٹھیک ہو گیا. پھر ہمارے سامنے کھانا حاضر کیا، ہم نے کھایا. پھر مشروب لائے جسے معاویہ نے پیا اور پھر میرے والد کو پیش کیا. اس کے بعد کہا میں نے آج تک اسے نہیں پیا جب سے اللہ کے رسول نے اسے حرام قرار دیا. دوستو اس روایت کو شیعہ حضرات اور انجینئر علی مرزا یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو حضرت معاویہ نے شراب پی. اچھا مزے کی بات روایت کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے دوسرے صحابی کو بھی پیش کی. صاف پتہ لگتا جھوٹ ہے. سنو آگے سنو اس کی سند دیکھو دوستو. حسین عبداللہ بن بریدہ. پہلی بات عبداللہ بن بریدہ متوفی 115 ہجری میں وفات ہوئی. اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا. اس کی توثیق اس کا سچا ہونا اس کے زمانے کے لوگوں میں سے لاؤ. دوسری بات غریب روایت. تیسری بات اس سند پہ علماء کی جرح ہے. ہاں جی انجینئر علی مرزا صاحب آپ کہتے ہو نا کہ آپ بریلویوں کو کہتے ہو نا کہ میں نے پنجابی میں کہتے ہو کہ میں ٹواڈا بابا نہیں چھڑنا، ایسے ہی بولتے ہو نا پنجابی میں. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں انجینئر صاحب میں بھی ٹواڈا کوئی راوی نہیں چھڑنا. ہم نے بھی وٹ کے رکھنے آپ کے راوی. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور. عرض کیا ہے مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور. قرآن کا اسلام اور ہے، روایات کا اسلام اور. دوستو واپس آتے ہیں موضوع کی طرف. اس سند پہ محدثین کیا کہتے ہیں سنو. ابن ابی حاتم کی الجرح و تعدیل. عبداللہ بن بریدہ الذی روى عنہ حسین بن واقد ما انکرہا یعنی احادیث التي رواہا حسین عنہ. اس سند پر جرح ہے. انجینئر مرزا صاحب آپ کے محدثین کی جرح ہے. آگے سنو. علل و معرفت الرجال. علل و معرفت الرجال دوسرا حوالہ. پھر اور سنو تیسرا مسئلہ. وہ کہتے ہیں یہ بندہ رجل صالح اچھا آدمی تھا لیکن کیا مسئلہ کیا ہے؟ کانا کثیر الخطا. اس کا بیٹا پوچھتا ہے یعنی بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا تھا. احمد بن حنبل اس سند کے بارے میں کہہ رہا ہے. مزہ آ رہا ہے؟ روایت پڑھ کے نکل جاتے ہو. انجینئر مرزا
جو تم نے وہ بنائے ہوا نا وہ کیا کہتے ہیں پمفلٹ 72، آپ کو پتہ نا دوستو انجینئر مرزا نے ایک کاغذ سا بنایا ہوا ہے پمفلٹ کہ میں نے 72 صحیح الاسناد صحیح روایتیں یعنی جن کی سند صحیح ہے 72، اس نے 72 کوئی روایتیں لکھی ہیں، کہتا سب صحیح ہیں۔ مجھے فارغ ہونے دو، یہ تمام ویڈیوز میں کر لوں نا آپ کے پمفلٹ کی دھجیاں بکھیریں گے ہم، آپ یاد رکھو گے۔ کیا نام ہے؟ ابو جعفر تنولی، کوئی ہاتھ لگا کے گیا ہے، آپ کے صحیح بخاری کو بھی ہم نے ہاتھ لگایا ہے۔ صحیح بخاری کا راوی آمش مرنے لگا نا کہتا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ من احادیث ودعناها فی عثمان، یا اللہ مجھے معاف کر، میں نے حضرت عثمان کے بارے میں روایتیں گڑیں، سند صحیح ہے امام جوزجانی کی۔ یہ باتیں انجینئر مرزا نہیں بتائے گا، ہم بتائیں گے۔ آگے سنو، امام ابو داؤد وہ کیا کہتے ہیں، سنن ابو داؤد والے، وہ کہتے ہیں سمعت احمد، میں نے احمد بن حنبل سے سنا، وہ کہتے ہیں زید بن حباب یعنی یہ جو راوی ہے کانا صدوقن، بندہ تو سچا تھا لیکن کانا کثیر الخطا، بہت زیادہ خطائیں کرنے والا۔ آپ کو پتہ نا یہ اصول ہے محدثین کا، اگر ایک راوی بہت زیادہ خطائیں کرے نا، بہت زیادہ غلطیاں، وہ اگر کسی روایت میں اکیلا ہو تو اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ پھر ایک جگہ فرمایا حسین بن واقد اگلا راوی، اس کے بارے میں پتہ کیا فرمایا، لہو اشیاء مناکیر، وہ بھی مناکیر بیان کرتا ہے، سند میں مسئلے ہی مسئلے۔ شیعہ دوست بھی میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، انجینئر مرزا بھی دیکھ رہا ہوگا، حضور ابھی تو ہم نے صحیح بخاری پہ ہلکا سا ہاتھ رکھا ہے، ابھی تو سرجری تو کی نہیں ہے ہم نے، وہ تو ہلکی پھلکی سرجری میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ کی ہے صحیح بخاری کا آپریشن، اس کو بھی ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا ہے نا، میں نے بھی آپ کا کوئی بابا نہیں چھڑنا، میں نے بھی آپ کا کوئی راوی نہیں چھوڑنا۔ دوستو سچ بتانا، یہ جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں پتہ تھی آپ کو پہلے؟ نہیں پتہ تھی نا؟ نہیں بتائے گا انجینئر مرزا، نہیں بتائے گا، کون بتائے گا؟ آپ کا خادم، آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی۔ انجینئر مرزا حضرت معاویہ کے بارے میں نا یہ کتابیں پڑھ کے یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں، مجھے روایت آ گئی ہے۔ اچھا آپ کو پتہ یہ لوگ ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ میں نے ویڈیو کی ہے اس پہ، میں نے کہا اللہ کے بندو ابو طالب کافر نہیں ہے، روایت ضعیف ہے، زہری مدلس ہے، روایت غریب ہے۔ جس طرح یہ روایتیں غریب ہے نا، کسی بھی طبقے میں صحابہ کا طبقہ، تابعین ان کا طبقہ، تبع تابعین، صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو تابعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ کے طبقے میں اگر ایک بندہ روایت بیان کرے اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کتنی روایات ایک صحابی ہے، آپ نے تاریخ بتاتی ہے کہ ابو طالب رسول اللہ کے چچا تھے، آپ نے ایک بندے کو نعوذ باللہ جہنمی قرار دے دیا صرف غریب روایت کو لے کے۔ اور روایات ہیں وہ بھی غریب ہیں اور ضعیف بھی ہیں، جس کے اندر اتنا ہے کہ ایک بندے کا دماغ ابل رہا ہوگا، اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس کے اندر نام کسی کا نہیں لکھا، جس میں نام لکھا ہے نا ابو طالب وہ یہ ہے بخاری والی، اور یہ بھی غریب ہے۔ یہی تو میں ان کم عقلوں کو، نادانوں کو سمجھا رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کو، سنیوں کو نا پیار سے، سنیوں کو میں پیار سے کہتا ہوں ٹنی یہ ٹنی ہے، ٹنی، ان ٹنیوں کو میں سمجھاتا ہوں اللہ کے بندو، آپ کے محدثین، میں نہیں، آپ کے محدثین وہ غریب روایت کو نہیں مانتے، احمد بن حنبل نہیں مانتا، خطیب بغدادی نہیں مانتا، ابراہیم نخعی صحابہ کا اسٹوڈنٹ وہ نہیں مانتا، شعبہ نہیں مانتا، امام عبد الرزاق امام احمد بن حنبل کا ٹیچر ہے یہ، وہ بھی نہیں مانتا۔ کون مانتا ہے؟ انجینئر مرزا مانتا ہے۔ وہ جی روایت آ گئی ہے بخاری میں، وہ جی روایت آ گئی ہے صحیح مسلم میں۔ ہم بات کرتے ہیں قرآن کی، ہمارا ہر عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، ایک عقیدہ، ہر عقیدے کے پیچھے کوئی آیت ہے۔ یہ انجینئر مرزا تو وہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ کا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پوری ویڈیو بنائی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا دفاع کیا، ڈیفینڈ کیا، اس پہ میری ویڈیو بھی ہے۔
اس نے رسول اللہ کو مسحور جادو زدہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی اس بدبخت نے. ہم نے رسول اللہ کا دفاع کیا, ان کو ڈیفینڈ کیا ڈنکے کی چوٹ پہ. بخاری اور مسلم کے راویوں کے دانت کھٹے کیے ہم نے. یہ جو انجینئر مرزا کہتا ہے نا بخاری مسلم کڑنگ 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 کڑنگ, اس کا جو امام مسلم تھا نا صحیح مسلم والا, وہ رسول اللہ کے والدین کو کافر جہنمی قرار دے کے گیا ہے, کافر قرار دے کے گیا ہے. امام مسلم, نسائی, ابو داؤد اور ابن ماجہ, یہ چاروں انہوں نے پورے چپٹر باندھے ہیں کہ کافر کی زیارت کا حکم, اور پھر نیچے نبی کے والدین کو کافر قرار دے کے گئے ہیں. اور انجینئر مرزا ایسے محدثین کی عزت کرتا ہے جو رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتے ہیں. جن کے دل میں رسول اللہ کے والدین کی عزت نہیں, ہمارے دل میں ایسے محدثین کے لیے کوئی عزت نہیں. آپ نے دیکھ لیا ان روایتوں کا حال. یہ تو ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا, اس لیے میں مختصر ویڈیو بنا رہا ہوں. معاویہ رضی اللہ عنہ پہ یہ جو میں نے سلسلہ بھی شروع کر رہا ہوں دوستو, بہت سی روایتیں ہیں. آپ کو تو میں نے بتایا نا ان کے راویوں کا کیا کیا حال ہے. ٹاپ کا راوی آمش, اس صحیح بخاری کا, اس صحیح البخاری کا ٹاپ کا راوی, سب سے بڑا راوی آمش, وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر, میں نے روایتیں گڑھی ہیں. سوچو سب سے بڑے راوی کا یہ حال ہے تو چھوٹے راوی کا کیا حال ہوگا. انجینئر مرزا صاحب یہ حال ہے, یہ کیوں نہیں بتاتے اپنے لوگوں کو, فالورز کو یہ بھی تو بتاؤ نا حضور. یہ ہم بتائیں اپنے انداز میں. سب سے ٹاپ کا راوی جھوٹا نکلا, تو جو چھوٹے ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. وہ ہے نا چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں, بڑے میاں, سبحان اللہ. روایتوں کا حال دیکھا دوستو, خود محدثین جرا کر رہے ہیں روایتوں پہ. روایتیں غریب نہیں کر رہی ہیں, غریب روایت کو محدثین نہیں مانتے, غریب روایت کو محدثین نہیں مان رہے. اور پھر ایک راوی معاویہ کا پیٹ نہ بھرے, اور ابن کثیر نے چونکہ وہ بھی روایت پرست تھا, بخاری مسلم کا عاشق تھا, اس نے بھی اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ حضرت معاویہ ان کا پیٹ موٹا ہو گیا, وہ اتنا کھاتے, ہاں ان کا پیٹ ہی نہ بھرتا, وہ پریشان ہو گئے, مٹھائیاں بھی کھاتے, پتہ نہیں کیا کیا کھاتے, اپنی طرف سے آل فول لکھی جا رہا ہے. اور یہ روایت کا دار و مدار کس پہ ہے؟ ابھی حمزہ, اس بندے کا حال پتلی حالت ہے خود محدثین کی ایک جماعت جرا کر رہی ہے. ایسا راوی اگر کسی روایت میں اکیلا ہے اس کو کس طرح قبول کیا جائے گا جس کی یہ حالت ہے, سوچو. اور پھر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی سچا بھی نہیں کہہ رہا, مستور راوی, اڑ گئی روایت. ہم قرآن میزان ہے, یہ میزان ہے, یہ نہیں مانتے, یہ بخاری مسلم والے نہیں مانتے. ہم قرآن کی میزان میں ہر چیز کو رکھتے ہیں. ان جاءکم فاسقن, اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کے آئے, اس بندے کی تحقیق کرو. فتبینوا, اس بندے کی تحقیق اس کے زمانے کا بندہ کرے گا. یہ نہیں کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی 100 سال بعد پیدا ہو رہا ہے, وہ یہ کہے کہ جی وہ 100 سال پہلے جو مرا ہے وہ سچا تھا. سمجھ رہے ہو؟ کبھی بھی کسی بھی صحابی سے نفرت نہیں کرنا ان روایات کو لے کے. اپنا ایمان خراب مت کرو. اللہ نے جب کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, میں بناؤں گا جمل, صفین, نہروان, سب پہ میں بناؤں گا, آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا. اور پھر یہ بھی بتاؤں گا یہ روایتیں جن کتابوں میں آئی ہیں ان کی اپنی حیثیت کیا ہے, ایک ایک چیز ان کی کتابوں سے ثابت کروں گا. اور یہ جو ابو بکر بن ابی شیبہ ہے نا, جس کی مصنف ہے نا مصنف, یہ امام بخاری کا استاد, احمد بن حنبل نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے. احمد بن حنبل اس کے سامنے ایک روایت پیش کی گئی. کس کے سامنے؟ امام احمد بن حنبل, ان کے سامنے ایک روایت پیش کی گئی. تو احمد بن حنبل نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, کیونکہ یہ ابو بکر بن ابی شیبہ بیان کر رہا ہے, یہ حدیث کسی اور کے ذریعے بتاؤ, یعنی اور کس بندے نے بیان کی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابو بکر بن ابی شیبہ غلطیاں بہت کرتا ہے. پوری مصنف, یہ کتاب, پوری کتاب اس پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ حضرت نشاور نبیز بھی پیتے تھے ابو بکر بن ابی شیبہ, اور اس نے اپنی کتاب میں نا یہ جمل اور پتہ نہیں کیا کیا چیپٹرز باندھے ہیں.
ایک ایک سند کا، ایک ایک کتاب کا انشاءاللہ آپریشن کروں گا، زندگی اور صحت رہی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ سارے صحابہ ہمارے سر آنکھوں پہ، ان کی دوستوں سب سے پہلے راوی ثابت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا وہ حدیث آ گئی ہے، وہ فلانی کتاب میں حدیث آ گئی ہے۔ میں ان سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، میں ابھی ویڈیو ختم کرتا ہوں، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، حضور یہ جو سند میں فلانا راوی ہے اس کو کس نے سچا کہا ہے؟ یہ کہیں گے اس کو فلانے امام نے سچا کہا ہے، تو میں پوچھوں گا کون سی کتاب میں کہا ہے؟ آپ کہو گے الجرح والتعدیل لعبد الرحمن بن ابی حاتم، اور یہ کتاب مشکوک ہے، اس پہ میری پوری ویڈیو ہے۔ آپ کے جب تک محدثین کے اقوال ثابت نہیں ہیں، آپ کے راوی ثابت نہیں ہیں، جب آپ کے راوی ثابت نہیں ہیں، آپ کی روایات ثابت نہیں ہیں، سب سے پہلے اس کتاب کو ثابت کرو۔ اس کتاب کا میں آپ کو حوالہ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ آپ مانتے ہو اس کو، لیکن یہ کتاب ثابت کرو۔ میری یہ ویڈیو دیکھو، اس کا لنک میں دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں۔ دوستو یہ تھا پارٹ 1 حضرت معاویہ کے متعلق۔ انشاءاللہ کوشش ہے پارٹ 2 بھی میں بناؤں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا آپ کو اور بتایا جائے گا۔ ان کے راویوں کی پول کھولوں گا، ان کے راویوں کی پول ابو جعفر تنولی کے علاوہ اور کوئی نہیں کھولتا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں، آمش نے مرنے سے پہلے توبہ کی، یہ کسی نے بتائی آپ کو؟ نہیں بتائی نا، نہیں بتائے گا کوئی۔ تبھی تو کہتا ہوں ابو جعفر تنولی کی ویڈیوز دیکھا کرو۔ اور جو انجینئر مرزا کے فالورز ہیں، پوچھنا ذرا اپنے انجینئر سے۔ اور یہ ویڈیو بھی میری دیکھو، صحیح بخاری کا آپریشن، صحیح مسلم کا آپریشن۔ امام مسلم نے جب یہ کتاب لکھی نا صحیح مسلم، ان کے استاد ابو زرع نے ان کو ڈانٹا، سختی سے ڈانٹا، اور پوری زندگی ناراض رہے، پوری زندگی۔ یہ باتیں آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا۔ دوستو یہ فرقہ بندی چھوڑو، آخری پیغام میرا، نہ شیعہ بنو نہ سنی بنو، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلم کہا ہے۔ ظالموں، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے اپنے آپ کو مسلم کہنے میں؟ میں شیعہ، میں سنی، میں فلانا، میں یہ، میں وہ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلم مرنا، مسلم، بطور مسلم مرنا، یہ تو ہماری پہچان ہے۔ سوچنا اس بارے میں ضرور، ٹھیک ہے دوستو؟ آخر میں شعر، میرے قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرے ضعیف راوی تو کوئی شے نہیں۔ قرآن زندہ باد۔